نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ابو طاہر شاہ نعیم الرحمن فاروقی نقشبندی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل فاروقی نقشبندی کو۔ آج ہم جس ٹاپک پر آپ سے بات کریں گے وہ موضوع اور وہ ٹاپک وقت کی عین ضرورت اور بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے معزز ناظرین، ٹاپک اور موضوع کیا ہے؟ جیسے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، آج سے کچھ دنوں قبل مفتی عزیز الرحمان صاحب کے بارے میں جو ویڈیو آپ لوگوں نے سماعت کی ہے، اور بہت ساری ویڈیو وائرل ہوئی ہیں اس بارے میں، تو اس بارے میں کچھ کہنا لازمی اور ضروری اس لیے سمجھتا ہوں، کافی ساتھیوں نے اصرار کیا اور مجھے اس بات پر مجبور کیے کہ آپ اس بارے میں جو ہے کچھ کہیں اور اپنے رائے کا اظہار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب سے میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں یا پڑھے لکھے طبقے سے یا دنیاوی جو سیکولر لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان سے سننے میں جو آ رہا ہے تو بڑے افسوس اور درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک مفتی صاحب کی وجہ سے انہوں نے پورے مدارس اور پورے مفتیان اعظام اور پورے علماء کرام کو نشانہ بنایا، اور تمام مدارس، تمام علماء کرام، تمام مفتیان اعظام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، بات یہاں تک بھی میں نے سنی ہے اور میرے سامنے لوگوں نے بیان بھی کی ہے کہ مدارس کو بند کیا جائے، کیونکہ مدارس کے اندر ایسے غلط فعل ہوا کرتے ہیں، اور سارے مفتیان اعظام نے مدارس اسی لیے کھولے ہیں، سارے علماء کرام مدارس کے اندر اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسے رویہ استعمال کرتے ہیں اور ایسے حرکات وہ مدارس کے اندر کرتے ہیں۔ تو ارباب عقل و دانش، میرے بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں۔ اگر مفتی صاحب نے کوئی عمل کیا یا ایسا قدم اٹھایا، وہ ان کے ایک ذاتی مسئلہ ہے، ایک ذاتی فعل ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ سارے مفتیان اعظام، سارے علماء کرام ایسے ہی ہوں گے اور ہر مدرسے کی چار دیواری کے اندر ایسا ہوگا۔ یہ ہرگز غلط اور قطعاً ناجائز بات ہے۔ میں علماء دیوبند کے ایک ادنیٰ سا خادم، میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا اور بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ، وہ چاہے مولوی ہو، وہ چاہے مفتی ہو، وہ چاہے قاری ہو، وہ چاہے پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر ہو، وہ چاہے کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ میری زندگی کیسے گزری ہے اور میں کتنے پانی میں ہوں۔ ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ لیکن میرے معزز ناظرین، ہم علماء کو بدنام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈے، مدارس کو بدنام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈے، یہ ہمارے عقل پر پردے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یونیورسٹیوں اور کالج کے اندر ایسی حرکات اور سکنات کسی سے سرزد نہیں ہوئی؟ کیا کسی انجینئر، پروفیسر اور ڈاکٹر نے، کیا کسی کالج اور یونیورسٹی کے ٹیچر نے ایسے فیل نہیں کیا، ایسے قدم نہیں اٹھایا؟
جب انہوں نے بھی ایسے قدم اٹھایا ہے، ایسے فعل اٹھایا ہے، تو ہمیں اس شخص سے نفرت کرنی چاہیے، ہمیں اس فعل سے نفرت کرنی چاہیے، ہمیں اس جرم سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن ہمیں تمام شعبوں والوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں مدارس نے کیا کچھ نہیں دیا، ہمیں علماء کرام مفتیان اعظام نے کیا کچھ نہیں دیا۔ یہ ایک ہر بندے کا اپنا ایک ذاتی فعل ہے، اور ہر بندہ یہ دعا کرے اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی یہ سب پردہ اٹھائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو ستار العیوب ہے، وہ تو عیبوں پر پردے ڈالنے والا ہے۔ لیکن میرے معزز ناظرین اور سامعین، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو درد دل بیان کرنا چاہ رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لہٰذا ان کو کسی جماعت کے ساتھ خاص نہ کیا جائے، اور تمام مدارس اور تمام مفتیان اعظام کو ایک کی وجہ سے بدنام نہ کیا جائے۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ مدارس کے اندر ایسے کام ہوتے ہیں، ہم مدارس کے اندر اپنے بچوں کو داخل نہیں کرائیں گے، مدارس کو بند کرنا چاہیے۔ مدارس بند ہونی چاہیے کیا؟ جب یونیورسٹی اور کالج کے اندر ایسے حرکات ہوئے تھے اور ایسے فیل ہوئے تھے، کس نے کہا تھا کہ مجھے کالج اور یونیورسٹی سے نفرت ہے، مجھے سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھانے والے سے نفرت ہے؟ کالج بھی بند کیا جائے، یونیورسٹیاں بھی بند کیا جائے، آج کے بعد میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کالج اور یونیورسٹیوں کی طرف نہیں بھیجوں گا۔ اس وقت تو کسی نے بھی نہیں کہا تھا، لیکن افسوس، صد افسوس، جب بات ہماری مدارس، علماء کرام، مفتیان اعظام کی آتی ہے، وہ بھی تو انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، کوئی خطا ہوتی ہے، تو ہمیں بولنے کا موقع ملتا ہے، اور ہم طرح طرح کے الزامات اور بھی لگا دیتے ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں علماء حق اور مساجد اور مدارس اور خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔